بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، صحافت ٹائمز میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس 34ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ظالمانہ دستاویز کو چاک کرنے کا واقعہ اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بچوں کے لیے کھانے کا کچھ سامان اپنی اونٹنی پر لاد کر شعب ابی طالب کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ابو جہل نے حکیم بن حزام کو دیکھ لیا۔ اس نے آ کر حکیم بن حزام کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، تم بنو ہاشم کے پاس اناج لے کر جا رہے ہو، خدا کی قسم میں تمہیں یہ اناج نہیں لے جانے دوں گا، میں تمہیں پورے مکہ میں بدنام کر دوں گا۔ اتنے میں وہاں ابو البختری آ گیا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے مظلوم بن کر شکایت کی، حکیم بن حزام قبائلی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یہ ہمارے مقاطعہ بائیکاٹ کو غیر مؤثر بنانا چاہتا ہے اور گھاٹی میں محصورین کی طرف گندم لے جا رہا ہے۔ ابو البختری نے کہا، تو کیا ہوا؟ اس کی پھوپھی وہاں ہے، اگر یہ ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اسے جانے دو تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ لیکن ابو جہل ہٹ دھرمی سے کہنے لگا، میں یہ گندم ہرگز نہیں لے جانے دوں گا۔ ابو البختری کو غصہ آ گیا۔ پاس ہی اونٹ کا ایک خشک جبڑا پڑا تھا، اس نے وہ اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے مارا اور اسے زخمی کر دیا، پھر اسے زمین پر گرا کر خوب مارا۔ معزز ناظرین، اس واقعہ نے ہشام بن عمرو کی سوچ کو اس رخ پر ڈال دیا کہ اس بے رحم معاشرے میں بنو ہاشم کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، اور اگر انہیں صدق دل سے تلاش کیا جائے تو وہ بآسانی مل سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر یہ مہم سر کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور دل میں یہ سوچ لیا کہ وہ یہ ظالمانہ دستاویز کو بے اثر بنا کر رہے گا، جس نے بنو ہاشم کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور 3 سال سے انہیں الگ تھلگ زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ وہ زہیر بن امیہ کے گھر گیا اور انہیں دکھ بھرے لہجے میں مظلوم مسلمانوں اور گھاٹی میں سسکتی و بلکتی انسانیت کی داستان کو سنایا۔ زہیر نے بڑے ہی افسردگی سے کہا، اے ہشام، تم ہی بتاؤ، ان حالات میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام نے حوصلہ افزا جواب پا کر مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اپنی باتوں سے انہیں بھی اپنے ساتھ کر لیا۔ اسی طرح ابو البختری اور زمعہ بن اسود کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح یہ 5 لوگ ایک ساتھ ہو گئے۔ پھر یہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوئے جہاں کسی کی مداخلت کا امکان نہ تھا۔ زہیر نے کہا، تم لوگ فکر نہ کرو، بات کی ابتدا میں کروں گا، پھر بعد میں آپ لوگ یکے بعد دیگرے تائید کرتے چلے جانا، اس طرح کسی کو مخالفت کی جرأت نہیں ہوگی۔ پروگرام کے مطابق دوسرے روز زہیر نے لباس فاخرہ پہنا اور بڑے طمطراق کے ساتھ صحن کعبہ میں آ گیا۔ پہلے طواف کیا اور پھر وہاں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، اے اہل مکہ، کیا یہ مناسب ہے کہ ہم کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم بھوک سے مرتے رہیں، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے اور نہ انہیں کچھ خریدنے دیا جائے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک قطعی تعلق کا باعث بننے والی یہ ظالم دستاویز پھاڑ نہ دی جاتی ہے۔ ابو جہل ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ سانپ کی طرح بل کھا کر بولا، یہ دستاویز نہیں پھاڑی جائے گی۔ زمعہ دوسرے کونے سے بولا، ہم شروع ہی سے اس معاہدے کے حق میں نہیں تھے، یہ دستاویز ہماری مرضی کے خلاف لکھی گئی ہے، اس لیے ضرور پھاڑی جائے گی۔ پھر ابو البختری اور مطعم نے بھی اس کے حق میں آواز اٹھائی۔
اسی درمیان حضرت ابو طالب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ابو طالب کو دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہیں لگا کہ 3 سال کے محاصرے سے یہ عاجز آ کر کچھ صلح کی بات کرنے آئے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب نے قریش کو یہ خبر دی کہ میرے بھائی کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہاری دستاویز پر اللہ نے دیمک کو مسلط کر دیا ہے، اور اس نے ہر وہ لفظ کھا لیا ہے جس میں جور و جفا، ظلم و ستم اور قطع تعلق کا ذکر تھا، اور ہر وہ کلمہ باقی رکھا ہے جس میں اللہ کا ذکر تھا۔ تم دستاویز نکال کر دیکھ لو، اگر وہ سچا ہے تو اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو میں اسے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں، تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ معزز ناظرین، ابو طالب کی اس بات پر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ اتنی حفاظت سے رکھی ہوئی دستاویز میں دیمک لگنے کا سوال ہی نہیں ہے، اور پھر محمد کو اس کی کیفیت کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قریش نے فوراً اس پیشکش کو منظور کر لیا۔ جب فریقین میں یہ معاہدہ طے پا گیا تو مطعم بن عدی کھڑے ہوئے تاکہ دستاویز نکال کر پھاڑ دے۔ جب کھولا تو دیکھا کہ دیمک اسے چاٹ چکی ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام رہ گیا ہے۔ جب قریش نے یہ منظر دیکھا تو وہ فوراً اپنی باتوں سے پلٹ گئے اور کہنے لگے، ہم اپنا معاہدہ ختم نہیں کریں گے، یہ ساری کارروائی زبردست جادو کا کرشمہ ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جو بنو ہاشم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے قریش کے سامنے ڈٹ گئے اور انہیں کی زبان میں جواب دیا۔ اپنوں کی طرف سے یہ مخالفت دیکھ کر ابو جہل اور ان کے حواریوں کے حوصلے پست ہو گئے، ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے عزائم اور منصوبے دھرے کا دھرا رہ گیا اور بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا۔ مکہ کے معزز لوگ گھاٹی میں گئے اور لوگوں کو عزت و اکرام کے ساتھ شہر میں لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازسر نو اپنے معمول کے مطابق اپنے مشن میں ایک مرتبہ پھر سے لگ گئے۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔